بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے شریف خاندان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور جنرل عاصم منیر کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو جو نوکری دی گئی یا ان کو جو پوسٹنگ دی گئی یا ان کو جو آرمی چیف لگایا گیا، وہ یہ کہا جاتا ہے اور احسان جتایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو جنرل یا آرمی چیف اسی وجہ سے لگایا گیا تھا تاکہ آگے آپ ہمارے کام کر سکیں، اور اس میں سب سے بڑا جو کام ہے وہ ہے عمران خان کی گرفتاری۔ عمران خان کی گرفتاری سے متعلق اب جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک موقف اختیار کر دیا اور یہ کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان کے اندر اگر سیاسی حالات خراب ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر اگر سیاسی معاملات خراب ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی افراتفری، انتشار خلفشار پیدا ہوتا ہے، تو یہ کسی صورت بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ دیکھیں، اب جنرل عاصم منیر نے بڑا کیٹیگوریکلی اس حکومت کے سامنے اپنی تمام کے تمام ایجنڈوں کو ایجنڈا رکھ دیا کہ ایجنڈا کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جس طریقے سے جنرل عاصم منیر نے 2-3 تقریبوں سے خطاب کیا، اس کے اندر ایک تو اسلام آباد میں، ایک اسی طرح سے خانوال میں، 2 اہم ترین تقریب ہوئی ہیں۔ وہاں پر شہباز شریف موجود ہوتا تھا، وزیر اعظم موجود ہوتا تھا، باقی وزراء اور پبلک موجود ہوتی تھی۔ وہاں پر 2 جو تقریریں کی ہیں، اس کے اندر ایک تو جنرل عاصم منیر نے اپنا ایجنڈا بتا دیا، دوسرا یہ کہ اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ بات جس میں انہوں نے کلیئر میسج بھیجا، بعد میں حالانکہ کنوے بھی کر دیا کہ یہ جو آپ خواہشیں لے کے بیٹھے عمران خان کی گرفتاری، اس کو آپ بھول جائیں، اس کو آپ ذہن سے نکال دیں، یہ ناممکن بات ہے۔ اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ جو جنرل عاصم منیر کی جانب سے تقریر کی گئی کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر بھی اور خانوال کے اندر بھی، اس میں جنرل عاصم منیر نے کیٹیگوریکلی بتایا کہ کس طریقے سے ہم یہ جو ایجنڈا ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں جنرل عاصم نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کا جو ایجنڈا ہے وہ 4 پوائنٹس کے اوپر کھڑا ہے، اور اکنامک جو ریوائول ہونی ہے وہ کس طریقے سے ہونی ہے۔ اس سے پہلے حالانکہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے، اس کے لیے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر کھولا گیا ہے کہ اکنامک ریوائول پلان، اس کے ذریعے سے ہم نے کس طرح سے انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر لانی ہے۔ ایک تو یہ پلان کیا گیا ہے، اور اس پلان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر لانی ہے۔ اب جو اکنامک ریوائول ہے یہ تو ایک انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ہونا ہے۔ انویسٹمنٹ کن سیکٹرز میں ہونی ہے، کہاں کہاں ہونی ہے، اور اگلے 5 سال 10 سال میں پاکستان کو کس طرح سے مختلف سیکٹرز میں ریوائیو کرنا ہے، اور ان کو یہ جو سیکٹرز ہیں یا یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا یہ جو پاکستان کے اندر جہاں جہاں پوٹینشل موجود ہے، ان کو کس طرح سے اسٹیبلش کر کے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اس میں ایک تو سب سے بڑا جو ہے وہ ہے زراعت۔ پاکستان کی جو ویسے ہی جو اکانومی ہے وہ 50% سے زیادہ زراعت کے اوپر ہے، اور اسی کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، اسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر ریونیو بھی آتا ہے۔ زراعت کے اوپر فوکس کرنا ہے، معدنیات کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور معدنیات کے اوپر فوکس اس طریقے سے ہو سکتا ہے پاکستان میں جو ریسورسز، پاکستان کے اندر جو منرلس ہیں وہ سینکڑوں، ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر معدنیات موجود ہے جن سے اربوں ڈالرز کمایا جا سکتا ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے حامد میر نے جیو کے اوپر ایک پروگرام کیا، جو اس نے جا کے ناردرن علاقوں میں شو کیا۔ وہاں پر اس نے بتایا کہ کتنا یہاں پر تانبا موجود ہے پاکستان میں۔ یہ معدنیات کی جو بات ہوتی ہے، یہ جو ایجنڈا جنرل عاصم منیر نے سامنے رکھا، اسی کانٹیکسٹ میں یہ شو کیا گیا۔ اس کو آپ سمجھیں، یہ جو حامد میر کا جو شو ہے، یہ ایسے ہی نہیں حامد میر اٹھا ہے اور اسلام آباد سے اور ناردرن علاقوں میں چلا گیا، یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے، اور وہاں پر جا کے دکھایا کہ کس طریقے سے پاکستان میں معدنیات پائی جاتی ہیں، اور یہ جو معدنیات ہیں یہ پاکستان کا اتنا بڑا سرمایہ ایسٹ ہے۔ اس کو استعمال کر کے، اس کو بیچ کے، اس کو ریفائن کر کے، اس کو ٹھیک کر کے، اس کو صحیح شکل میں لا کے دنیا میں بیچا جا سکتا ہے، اور دنیا میں بیچ کے اس سے اربوں ڈالرز کمائے جا سکتے، اربوں ڈالرز۔ یہ جو ہم 1-2 ارب ڈالرز بھیک مانگتے ہیں، کبھی IMF سے، کبھی UAE سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی چائنا سے، کبھی امریکہ سے، کبھی یورپ سے، یہ بھیک مانگنا ہم بند کر دیں گے۔ 1-2 ارب ڈالرز کی تو بات ہی نہیں، یہاں تو اربوں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر تو کئی ارب ڈالرز پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو معدنیات ایکسپلور کی گئی ہیں،
تو معدنیات سیکنڈ ایجنڈا ہے، اور تیسرا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان میں جو سیاحت ہے، پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے اس کو کس طرح سے اسٹیبلش کرنا ہے، اور چوتھا یہ کہ پاکستان کے اندر یہ جو صنعتی انقلاب ہے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کا جو انقلاب ہے وہ لانا ہے۔ اب یہ 4 پوائنٹس جنرل عاصم منیر نے بڑے کلیئرلی اس حکومت کے سامنے رکھے، شہباز شریف کے سامنے رکھے، اور اس کو بتا دیا کہ یہ جو افراتفری پھیلانے والے جو آپ کے اقدامات ہیں، آپ کے دماغوں میں یہ جو فطور ہے، آپ کے دماغوں میں یہ جو سازش ہے، اس کو بند کریں، یہ تماشا بند کریں، یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ بند کریں، ملک کے ساتھ یہ مذاق کرنا بند کریں۔ بہت ہو گیا، بہت لٹ مارا ہو گیا، بہت کرپشن ہو گئی ہے، بہت چوری ڈاکہ زنی ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اب خدا را ملک کا سوچیں، اداروں کا سوچیں، ملک کو بہتر کریں۔ یہ شہباز شریف کو کنوے کر دیا گیا، کیونکہ شہباز شریف اصل میں حکومت میں ہے، نواز شریف کو بتانے کی ضرورت نہیں، نواز شریف کی کوئی حیثیت نہیں، نہ نواز شریف کی پارٹی میں کوئی حیثیت ہے، نہ پاکستان میں اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، وہ ایک عام شہری ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کو بتانے کے لیے۔ شہباز شریف کو بتا دیا، شہباز شریف خود بتا دے گا نواز شریف کو، اور اس نے بتا بھی دیا کہ یہاں پر ایجنڈا بڑا کلیئر ہے، ان کے ذہن میں جو پلان ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس کے مطابق پاکستان کو چلانا ہے۔ جبکہ عمران خان کو گرفتار کر کے یہ ان کو بتایا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جو آپ کے دماغوں میں چل رہا ہے کہ اس کو پکڑیں، اس کو پکڑیں، اس کو پکڑیں، یہ اب آپ اس کی راٹا لگانا چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہتے، پاکستان میں ہم خلفشار نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ ہم نے 9 مئی کا واقعہ بھگت لیا، دیکھ لیا، جو پبلک کا ریاکشن آیا، مان لیتے ہیں کہ پبلک سڑکوں کے اوپر نہیں آئے گی، جتنا ان کو ڈرا دیا دھمکاتی ہے، پبلک سڑکوں کے اوپر نہیں آتی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اور عوام کے ذہنوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اتنا زہر بھرا گیا، یہ مزید اس میں اضافہ ہو جانا ہے۔ اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان کوئی لڑائی کروائی جائے، یا ان کے درمیان کوئی تفرقہ پیدا کیا جائے، یا ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کیا جائے، یا خلیج پیدا کی جائے۔ تو بہتر ہے یہ جو گرفتاری والے خواب جو آپ دیکھتے ہیں عمران خان کے، اس کو ذہن سے نکال دیں اور پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے متعلق سوچیں، اداروں کا سوچیں، اس کی ترقی اور خوشحالی کا سوچیں۔ جمعہ 8 دن آپ کے پاس رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد نگران حکومت کے بعد الیکٹڈ حکومت جو بھی ہوگی، پاکستان کا ہم نے سوچنا ہے۔ اور یہ گرفتاریاں، مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے، یہ جو تماشے، آئین اور قانون کا مذاق، اس کا کھلواڑ کرنا، یہ تمام چیزیں بند کرتی جائیں۔